اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم دنیا کی مذمت اور صفت پر مشتمل وعظ و نصیحت بیان کریں گے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، ٹھہر ٹھہر کر عمل کرو، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، امیدوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، موت کو مت بھولو، دنیا کی طرف رغبت نہ کرو کہ یہ غدار اور دھوکے باز ہے، بن سنور کر تمہارے سامنے آتی اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اس طرح مزین ہوتی ہے جس طرح دلہن سجتی سنورتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی، دل اس پر فریفتہ ہوتے اور نفس اس کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس نے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے اس پر بھروسہ کیا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہذا اسے حقیقت کی نظر سے دیکھو، کیونکہ یہ کثیر خرابیوں کا گھر ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے، اس کی نئی چیز پرانی ہونے والی ہے، اس کا مالک فنا ہونے والا ہے، اس کا عزت دار رسوا ہونے والا ہے، اس کا کثیر کم ہونے والا ہے، اس میں زندہ مرنے والا ہے، اور اس کی خیر ختم ہونے والی ہے۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، خواب غفلت سے جاگو اور آنکھیں کھولو، اس سے پہلے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں بیمار ہے اور اس کا مرض بڑھ گیا ہے، اور پھر یہ کہا جائے کہ اسے کوئی دوائی وغیرہ دی جائے اور اس کے لیے کسی طبیب کو بلایا جائے، تو تمہارے لیے طبیبوں کو بلایا جائے لیکن وہ تمہاری صحت سے نا امید ہو جائیں۔ پھر کہا جائے فلاں نے مال کی تقسیم اور وصیت کر دی ہے، پھر کہا جائے کہ فلاں کی زبان بند ہو گئی ہے، نہ وہ اپنے بھائیوں سے بات چیت کر رہا ہے اور نہ اپنے پڑوسیوں کو پہچان رہا ہے۔ اس وقت تمہاری پیشانی پسینے سے تر ہو جائے گی اور پے در پے آہوں سے تم مضطرب ہو جاؤ گے، اور تمہیں موت کا یقین ہو جائے گا، تمہاری پلکیں بند ہو جائیں گی، موت کے متعلق تمہارا گمان یقین میں بدل جائے گا، تمہاری زبان لڑکھڑا جائے گی اور بھائی بہن سب رونے لگ جائیں گے۔ تمہیں کہا جائے گا یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بھائی ہے، لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکو گے اور زبان پر خاموشی کی مہر لگ جائے گی۔ پھر تم پر موت طاری ہو جائے گی اور تمہارے جسم سے روح نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو جائے گی۔ تمہارے دوست و احباب جمع ہوں گے اور تمہارے لیے کفن تیار کیا جائے گا اور غسل دے کر تمہیں پہنایا جائے گا، اور پھر تمہاری عیادت ختم ہو جائے گی۔ حاسدین تمہارے مرنے پر خوش ہوں گے، اہل و عیال تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، جبکہ تم اپنے اعمال میں گروی ہوگے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بادشاہ سے فرمایا، دنیا کی مذمت اور دشمنی کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا پھیلا دی گئی اور ان کی حاجتیں پوری کی گئیں، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہ ان کا مال آفت کی نظر ہو کر ہلاک نہ ہو جائے، جمعیت منتشر نہ ہو جائے، سلطنت کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے ہل نہ جائیں، جسمانی اعضاء کسی مرض کا شکار نہ ہو جائیں، اور ایسی چیز کے جانے کا غم اٹھانا پڑے جسے اپنے دوستوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ دنیا زیادہ قابل مذمت ہے کہ وہ جو کچھ دیتی ہے اسے واپس لے لیتی ہے، ہبہ کرتی ہے تو اس میں رجوع کرتی ہے، اگر کسی کو ہنساتی ہے تو دوسروں کو اس پر بھی ہنساتی ہے، اور اگر کسی کے لیے روتی ہے تو کسی کو رلاتی بھی ہے، اگر کسی کو دینے کے لیے ہاتھ کھولتی ہے تو فوراً بند بھی کر لیتی ہے۔ ایک دن
سر پر تاج رکھتی ہے تو دوسرے دن سر کو خاک آلود بھی کرتی ہے۔ اس کے لیے جانے اور باقی رہنے والے سب برابر ہیں، اور وہ باقی رہنے والوں میں جانے والوں کا نائب ڈھونڈ لیتی ہے اور ہر ایک سے اس کے بدل پر راضی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کو خط لکھا، دنیا سفر کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی نہیں۔ انسان کو آزمائش کے لیے زمین پر اتارا گیا ہے، لہذا اے امیر المومنین اس سے بچیں، آخرت کا زاد راہ اس کا چھوڑنا ہی ہے۔ یہاں کی مالداری آخرت کی محتاجی ہے، یہ ہر لمحہ کسی نہ کسی کو ہلاک کرتی ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے اسے ذلیل کرتی ہے، جو اسے جمع کرتا ہے اسے محتاج کرتی ہے۔ یہ زہر کی مانند ہے کہ جو اسے نہیں جانتا کھا جاتا ہے، جس کے باعث اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ دنیا میں اس زخمی مریض کی طرح رہیں جو زخم کے اچھا ہونے کی امید پر دوا کی کڑواہٹ برداشت کرتا ہے تاکہ بیماری میں اضافہ نہ ہو۔ بس آپ اس دنیا سے بچیں جو غدار، فریبی اور اپنی زیب و زینت سے لوگوں کو دھوکہ دینے والی، فتنے میں مبتلا کرنے والی اور امیدیں دلا کر ہلاک کرنے والی ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں کے لیے اس طرح آراستہ ہوتی ہے جس طرح سج دھج کر دلہن آراستہ ہوتی ہے، جس کی طرف نگاہیں اٹھتی دل فریفتہ ہوتے اور لوگ اس کے عاشق ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو قتل کرنے والی ہے۔ باقی رہنے والے لوگ اب گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بعد میں آنے والے اگلوں کے انجام سے نصیحت پکڑتے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے دنیا کے معاملے میں کسی کی نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ دنیا کا عاشق اسے پا کر بھی دھوکہ کھا جاتا اور سرکش بن کر اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی عقل دنیا کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاتی ہے کہ اس کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں، پھر اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حسرت بڑھ جاتی ہے۔ موت درد و الم کی سختی لیے اس پر جمع ہو جاتی ہے اور اس پر رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں رغبت رکھنے والا مطلوب کو حاصل نہیں کر پاتا اور نہ اپنے نفس کو تھکاوٹ و مشقت سے آرام دے پاتا ہے، وہ بغیر توشہ لیے اور تیاری کیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اے امیر المومنین، دنیا سے بچیے، جو کچھ اس میں ہے، جب اس پر خوشی زیادہ ہو تو اس کے انجام سے ڈریے، کیونکہ دنیا دار جب اس سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اسے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ اس میں آج خوش ہونے والا فریب میں ہے، اس میں آج نفع اٹھانے والا کل نقصان اٹھائے گا۔ اس کا راحت و سکون مصائب و آلام کے بغیر نہیں ملتا۔ اس کی بقا در حقیقت فنا ہے، اس کی خوشی میں غموں کی ملاوٹ ہے، اس سے جو جا چکا ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، اور اس میں رہتے ہوئے یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے تاکہ اس کا انتظار کیا جائے۔ اس کی امیدیں جھوٹی اور آرزوئیں باطل ہیں، اس کی صفائی و نکھار میں گدلاپن اور اس کی زندگی تنگ ہے۔ انسان اس میں ہر وقت خطرے میں ہے، اگر غور و فکر سے کام لے تو اسے نعمتوں کے چھن جانے کا خوف الگ اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا ڈر الگ ہے۔ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے متعلق خبر نہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے مثالیں بیان نہ کی ہوتی تو بھی یہ خود سونے والے کو جگانے کے لیے اور غافل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زجر و توبیخ اور وعظ و نصیحت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ جب سے اس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں،
اگر آپ قبول فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہ آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی دنیا کو قبول نہ فرمایا، کیونکہ آپ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کریں یا اسے پسند کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یا اسے عزت دیں جسے اللہ تعالیٰ نے حقیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی آزمائش کے لیے دنیا کو ان سے دور رکھا اور اپنے دشمنوں پر اسے پھیلا دیا تاکہ وہ فریب میں مبتلا رہیں، اور جو شخص دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آسائشوں کے ذریعے اسے عزت بخشی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کو بھول گیا کہ آپ نے بھوک کے سبب اپنے شکم اتھر پر پتھر باندھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، جب مال و دولت کو اپنی جانب آتے دیکھو تو کہو کہ کسی لغزش پر عتاب جلدی ہو گیا، اور جب فخر کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو کہ صالحین کے شعار کو مرحبا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرو۔ آپ فرماتے ہیں میرا سالن بھوک، میرا شعار خوف، میرا لباس اون، سردیوں میں میری انگیٹھی سورج کی دھوپ، میرا چراغ چاند ہے، میری سواری میرے پاؤں ہیں، میرا کھانا اور پھل وہ ہے جسے زمین اگاتی ہے۔ رات کو سوتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور صبح اٹھتا ہوں تو بھی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی مالدار بھی نہیں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا تم اس کے دنیاوی لباس سے مرعوب نہ ہونا، اس کی پیشانی میرے قبضے میں ہے، اس کا گفتگو کرنا، آنکھ کا جھپکانا اور سانس لینا میرے حکم سے ہے، اور تمہیں اس کی ظاہری شان و شوکت تعجب میں نہ ڈالے کہ یہ ظاہری دنیا کی چمک دمک اور مالدار لوگوں کی زینت ہے۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں دنیا کی زینت سے اتنا عطا کروں جسے دیکھ کر فرعون بھی اپنے آپ کو کم محسوس کرے، اور میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس سے بے رغبت دور رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں کہ انہیں دنیاوی نعمتوں سے دور رکھتا ہوں، جیسے کوئی شفیق چرواہا اپنی بکریوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی چراگاہ سے دور رکھتا ہے یا اپنے اونٹوں کو خارج زدہ اونٹوں سے بچاتا ہے۔ ایسا میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میرے نزدیک اولیاء کی قدر و منزلت نہیں، بلکہ اس لیے کہ آخرت کے جو انعام میں نے مقرر کر رکھے ہیں انہیں وہ پورے طور پر حاصل کرے۔ میرے اولیاء عاجزی و انکساری، خوف و خشیت اور تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعے زینت حاصل کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے جسموں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اوصاف ان کے لباس ہیں جسے وہ پہنتے ہیں، اور چادر ہے جیسے وہ اوڑھتے ہیں، اور یہی ان کا ضمیر ہے جسے وہ محسوس کرتے ہیں، اور ان کی نجات ہے جس کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی امید ہے جس کی وہ توقع رکھتے ہیں، اور ان کی بزرگی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، اور ان کی نشانی ہے جس کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ جب تم ان سے ملو تو نرمی اور زبان و دل کی عاجزی سے پیش آؤ، کیونکہ جو میرے ولی کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے جس کا قیامت کے دن میں اس سے بدلہ لوں گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یاد رکھو تم مرنے والے ہو، اور موت کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اعمال پر تمہارا حساب موقوف ہے، اس کے مطابق ہی تمہیں جزا دی جائے گی، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ جو مصائب سے لبریز اور جس کا فنا ہونا معروف ہے، اور دھوکہ دہی
اس کی صفت میں داخل ہے۔ جو کچھ اس میں ہے زوال پذیر ہے اور یہ اپنے اہل کے گرد گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کے احوال یکساں نہیں اور اس کی رہائش اس کے شر سے معمول نہیں۔ اس کی رہائش خوشی و فرحت میں ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے۔ اس کے احوال تبدیل ہوتے اور مراتب بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی مذموم اور خوشی عارضی ہے۔ اس کے رہنے والے نشانے پر ہیں جنہیں یہ اپنے تیروں کا نشانہ بنا رہی ہے اور موت کے ذریعے ان کی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے۔ اس میں رہنے والے ہر شخص کے مقدر میں موت لکھ دی گئی ہے جو اسے پہنچ کر رہے گی۔ اے اللہ عز و جل کے بندو، جان لو کہ تم اور یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو اس میں تمہارا حال گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ہے جن کی عمریں تم سے زیادہ طویل تھیں اور وہ تم سے زیادہ قوت و طاقت والے تھے، اور ان کی عمارتیں تمہاری عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھیں، لیکن اب یہ حال ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد ان کی آوازیں بھی دب کر رہ گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، ان کے شہر الٹ گئے اور ان کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ ان کے بلند و بالا محلات تخت اور گاؤ تکیے اب خبروں کے پتھر اور چٹانوں سے بدل گئے۔ ان کی خبریں تو ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن خبر والے ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔ نہ ان کو آبادی سے انسیت ہے اور نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے لیکن دلوں کے فاصلے برقرار ہیں۔ ان میں وصل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مصیبتوں نے انہیں پیس ڈالا اور مٹی انہیں کھا گئی ہے۔ زندگی کے بعد وہ موت کا شکار ہو چکے، پرتعیش زندگی کے بعد ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے اور وہ مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہوئے ہیں اور دنیا سے ایسے گئے کہ اب واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المومنون آیت نمبر 100 میں، بہشت ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے۔ ہشت ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ گویا تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا، وہی خبر کی وحشت ہوگی اور گلنا سڑنا، وہی تمہاری خوابگاہ ہوگی جس میں آج وہ سو رہے ہیں، اور وہی ٹھکانہ ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو خبروں سے نکالا جا رہا ہو، لوگوں کو خبروں سے نکالا جا رہا ہوگا اور سینوں کے رازوں کو ظاہر کیا جا رہا ہوگا، اور تمہیں عظیم و برتر بادشاہ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا، اور تمہارے دل گزشتہ گناہوں کے سبب دھڑک رہے ہوں گے۔ تم سے تمام پردوں کو دور کر دیا جائے گا اور تمہارے عیوب اور چھپے ہوئے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر 31 میں، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ نیز اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتے ہیں اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس کی کتاب پر عمل کرنے والا اور اس کے اولیاء کی راہ پر چلنے والا بنائے تاکہ ہم اور تم اس کے فضل سے آخرت کا گھر پائیں۔ بلا شبہ وہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ کسی دانا یعنی عقل مند کا قول ہے کہ ایام تیروں کی مثل ہیں اور لوگ اس کے نشانے پر ہیں، اور زمانہ اور روزی تمہاری طرف تیر پھینکتا ہے۔ اس کے دن اور رات تمہیں لاغر و کمزور بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ کمزوری تمہارے تمام جسم پر چھا جائے گی۔ تو ایام کے جلد گزرنے کے ساتھ بدن کی سلامتی کیسے ممکن ہے؟ ایام کے گزرنے نے تمہارے اندر جو نقصان کیا ہے اسے اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہارے لیے ہر آنے والا دن آزمائش کا باعث ہو جائے گا، اور ایک ایک گھڑی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہر تدبیر سے بلند ہے کہ انسان ان آفات کے باوجود انہیں بھول کر دنیاوی لذات سے فائدہ اٹھاتا ہے، حالانکہ ان لذات کا ذائقہ ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ جب کوئی حکیم اسے گونتا ہے تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی بھی اس کا عیب بیان نہیں کر سکتا، اور اس دنیا کے عجائبات اس قدر کثیر ہیں کہ کوئی واعظ بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم نصیب فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ایک عاقل سے کسی نے دنیا کا حال اور اس کے باقی رہنے کی مقدار پوچھی تو اس نے کہا، دنیا اس قلیل مدت کا نام ہے جس میں تم پلک جھپکتے ہو، کیونکہ جو گزر چکا ہے وہ آنے والا نہیں، اور جو آنے والا ہے اس کے متعلق علم نہیں۔ زمانے میں ایک دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، رات اس کے ماتم میں سیاہ پوشی رہتی ہے، رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے، ساعتیں یوں ہی گزرتی چلی جاتی ہیں، اور حوادث انسان پر آتے رہتے ہیں جو انسان میں تغیر و نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور زمانہ جماعتوں میں تفریق ڈالتا، شیرازہ بکھیرتا اور اقتدار کو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے۔ دنیا میں امید تو لمبی ہوتی ہے لیکن عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف ہی تمام امور کا پھرنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر اسے چھوڑ کر اس کی تصدیق کرتے ہو تو تم بیوقوف، اور اگر اسے چھوڑ کر اس کی تصدیق کرتے ہو تو تم بیوقوف ہو، اور اگر تکذیب یعنی انکار کرتے ہو تو ہلاکت میں پڑتے ہو۔ تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہاں نہیں بلکہ دوسرے عالم میں۔ اے اللہ عز و جل کے بندو، اس دنیا میں تمہارے گلے میں کھانا اٹک جاتا ہے، پانی پیتے ہو تو اچھو لگ جاتا ہے، ایک نعمت کے حصول پر تمہیں خوشی ہوتی ہے تو دوسری نعمت کے چلے جانے پر افسوس بھی ہوتا ہے، لہذا جس طرف تمہیں جانا ہے اس کے لیے تیاری کر لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ گریہ طاری ہو گیا اور ممبر سے اتر آئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور دنیا کے چھوڑنے کی نصیحت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑنے والی ہے، اگرچہ تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ تمہارے جسموں کو پرانا کرنے والی ہے، اور تم اسے نئی دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری اور دنیا کی مثال اس قوم کی سی ہے جو سفر کے لیے کسی راہ پر چلے اور اسے طے کر لیں، یا پہاڑ پر چڑھیں، اسے سر کر لیں، اور راستہ آخر کار کسی منزل پر ختم ہو ہی جاتا ہے۔ موت تیزی کے ساتھ انسان کے پیچھے رواں ہے جو اسے آخر کار دنیا سے جدا کر دے گی، لہذا دنیا کی تکلیف اور نقصان پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس کے مال و متاع اور نعمتوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی نعمتوں کو زوال ہے۔ مجھے دنیا کے طالب پر تعجب ہے کہ موت اس کی طلب میں ہے اور وہ غافل ہے، جبکہ موت اس سے غافل نہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب علماء، فضلاء، عارفین اور لوگوں کی تربیت کرنے والے بزرگوں نے دیکھا کہ اللہ عز و جل نے دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی، اپنے اولیاء کے لیے اسے پسند نہیں فرمایا، اپنے نزدیک اسے حقیر و ذلیل ٹھہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بے رغبتی اختیار فرمائی اور اپنے اصحاب کو اس کے فتنے سے بچایا، تو ان حضرات نے اعتدال کے طریقے پر کھایا کہ جس سے بھوک ہی مٹ سکے، اور دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی طرف اس حیثیت سے دیکھا کہ یہ باقی رہنے والی ہے، تو انہوں نے دنیا سے اسی قدر زیادہ راہ لیا جتنا ایک مسافر لیتا ہے۔ انہوں نے اپنی دنیا کو خراب کر کے آخرت کو آباد کیا۔ جب انہوں نے آخرت کو اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھا تو جان لیا کہ اس کا ظاہری آنکھوں سے بھی
مشاہدہ ہوگا تو انہوں نے اپنے دل کے ذریعے آخرت کی طرف کوچ کیا اور پختہ یقین رکھا کہ اپنے جسموں کے ذریعے بھی اس کی طرف کوچ کریں گے۔ انہوں نے دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کی اور اس کے سبب طویل نعمت پائی۔ یہ سب کچھ ان کے مولا کریم عز و جل کی توفیق کے سبب ہوا کہ انہوں نے وہ چیز پسند کی جو ان کے رب تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کی، اور وہ چیز ناپسند کیا جو ان کے مولا عز و جل نے ان کے لیے ناپسند فرمائی۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرما، ہمیں بھی نیک توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اس دنیا سے نفرت پیدا کر دے، ہمیں بھی آخرت کی محبت عطا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، تیرے احکام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔